اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز سامعین کرام، آپ کے پروگرام علم المیراث کے ساتھ ایک دفعہ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ میرا نام مفتی عابد سعید ہے اور ہم آپ کو کیپٹل سمارٹ سٹی کے تحت ایک پروگرام لے کر آئے ہیں جس کا نام علم میراث ہے، اور اس میں ہم آپ کو میراث سے متعلق مسائل بیان کر رہے ہیں۔ آج یہ ہمارا چوتھا لیکچر ہے۔ پچھلے لیکچر کے اندر کچھ میں آپ کو بیان کرتا چلوں تاکہ جو نئے سننے والے ہیں ان کو یہ پتہ چل جائے کہ ہمارا پچھلا لیکچر کیا چیز بیان کی تھی۔ تو پچھلے لیکچر کے اندر ہم نے آپ کو بتایا تھا کہ کچھ ایسے افراد ہیں جو باوجود یہ کہ وارث تو بن رہے ہوتے ہیں لیکن کسی سبب کی وجہ سے وہ اپنے مورث کی جائیداد سے حصہ نہیں پاتے۔ تو وہ 4 اسباب آپ کو بیان کیے تھے، جن میں پہلی غلامی تھی، دوسری قتل تھی کہ وارث اگر اپنے مورث کو قتل کر دیتا ہے تو ایسے صورت میں اس وارث کو اپنے مورث کی جائیداد سے حصہ نہیں ملتا۔ اور قتل کی جو تھی 4 قسمیں بیان کی تھی، قتل عمد، قتل شبہ عمد اور قتل خطا۔ ان 3 قتل کی صورت میں وارث اپنے مورث کی جائیداد سے محروم ہو جاتا ہے۔ اور چوتھی قتل کی قسم تھی قتل بالسبب۔ ایسی صورت میں وارث اپنے مورث کی جائیداد سے محروم نہیں ہوتا۔ تیسری جو قتل کی صورت تھی، وہ تیسری جو وراثت سے محرومی کی جو سبب تھا وہ تھا دین کا مختلف ہونا، یعنی کافر مسلمان کا وارث نہیں بنتا اور مسلمان کافر کا وارث نہیں بنتا۔ ہاں، اگر ایسی صورت تھی دونوں مسلمان تھے، باپ بھی اور بیٹا بھی، اب بیٹا مرتد ہو گیا، بیٹا مر جاتا ہے تو اس مرتد بیٹے کی جائیداد جو مسلمان باپ ہے اس کو ملے گی، لیکن مسلمان باپ مر جاتا ہے تو مرتد بیٹے کو اپنے مسلمان باپ کی جائیداد نہیں ملے گی۔ تو یہ کچھ پچھلا تھا۔ پھر جو آپ کو یہ بیان کیا تھا کہ قرآن پاک کے اندر کچھ فکس حصے بیان کیے ہیں، جو 6 حصے ہیں، اور جو آج ہم بیان کریں گے افراد جن کو کتنے کتنے حصے ملیں گے، تو وہ 6 حصے ہم نے بیان کیے تھے، جس میں نصف تھا، آدھا، اسی طرح ربع تھا 1/4، اور اسی طرح سمن تھا 1/8، اسی طرح ثلث تھا 1/3، ثلثان 2/3، اور پھر سدس۔ یہ جو 6 حصے قرآن پاک میں بیان کیے گئے ہیں، ان کو ہم نے پچھلے جو تھا لیکچر اس میں بیان کر دیے تھے۔ آج جو چوتھے نمبر پر جن کو ملنا تھا، آپ کو جائیداد کی تقسیم بیان کی تھی کہ جو مورث کے ورثاء پر 4 ترتیب وار حق لازم ہوتے ہیں، جس میں اس کے کفن دفن، پھر اس کے جو ہے قرض کی ادائیگی ہوتی ہے، اس کے بعد اگر وصیت کی تھی تو وصیت کو پورا کیا جائے گا، اور چوتھے نمبر پر ورثاء کو جائیداد تقسیم کی جائے گی۔ اب کن لوگوں کو سب سے پہلے جائیداد دی جائے گی؟ آج کا موضوع اسی سے متعلق ہے کہ سب سے پہلے جائیداد کن افراد کو دی جائے گی۔ تو یاد رکھیے کہ سب سے پہلے جو جائیداد دی جائے گی اس کے لیے جو عربی میں لفظ استعمال ہوتا ہے وہ ہوتا ہے اصحاب فروض کا، یعنی ہم سب سے پہلے جو حصہ دیں گے وہ اصحاب فروض کو دیں گے۔ اصحاب فروض کون سے افراد ہیں؟ اصحاب فروض ایسے افراد ہیں جن کے حصے فکس ہے، یا اس کی ایک ڈیفینیشن یہ بھی کی گئی ہے کہ جن کے حصے قرآن پاک، حدیث اور اجماع کے ذریعے متعین کر دیے گئے ہیں، یعنی ان کے مقرر حصے ہیں، فکس حصے ہیں، تو ایسے افراد کو اصحاب فروض بھی کہتے ہیں، اور اس کے لیے عربی میں ذوی الفروض کا لفظ بھی استعمال کیا جاتا ہے۔ جہاں تک بات کریں اصحاب فروض کی تعداد کی، تو یہ 12 افراد بنتے ہیں۔ توجہ سے آج کا ہمارا یہ لیکچر سنیے گا۔
انہی 12 افراد کو آپ نے بار بار حصہ دینا ہے۔ وہ 12 افراد میں سے 4 مرد ہیں اور 8 عورتیں ہیں۔ اب 4 مردوں میں سے جو سب سے پہلا ہے وہ ہے باپ۔ دوسرے نمبر پر جو آتا ہے وہ اس کو عربی میں کہتے ہیں جد صحیح۔ جد صحیح عام طور پر جو ہمارے اردو میں لے لیجئے وہ دادا پردادا اوپر تک جو ہمارے اصول ہے ان کے لیے جد صحیح کا لفظ استعمال کیا جاتا ہے، اور اس کی اگر پراپر ڈیفینیشن لینا چاہے تو جد صحیح سے مراد وہ افراد ہیں جن کا میت سے رشتہ قائم ہونے میں درمیان میں کسی عورت کا واسطہ نہ پڑے۔ اب دادا جو ہے وہ اس کا رشتہ پوتے سے بنتا ہے، لیکن کس واسطے سے؟ باپ کے واسطے سے، تو دادا جد صحیح ہوگا۔ اسی طرح اگر پردادا کو لیتے ہیں تو پردادا کا پڑپوتے سے جو رشتہ بنے گا وہ دادا کے واسطے سے۔ تو جن افراد کا میت سے رشتہ قائم ہو درمیان میں کسی عورت کا واسطہ نہ آئے تو اس کو جد صحیح کہتے ہیں۔ اگر عورت کا واسطہ آ جاتا ہے تو عربی میں اس کے لیے جد فاسد کا لفظ استعمال ہوتا ہے، جیسے نانا۔ تو نانا کا رشتہ جو ہے یہ نواسے نواسی سے ماں کے واسطے سے بنتا ہے، تو اگر جو ہے جد فاسد جو ہوگا نانا، تو آگے اوپر تک اس طرف سے ماں کے واسطے سے جو رشتے بنیں گے تو وہ جد فاسد قرار پائیں گے، وہ اصحاب فروض میں نہیں آئیں گے اور ان کو اصحاب فروض کے اعتبار سے حصہ نہیں ملے گا، پھر وہ ذوی الارحام میں چلے جائیں گے، جس کی تفصیل انشاءاللہ ہم آپ کو بعد والے لیکچر میں بیان کریں گے۔ تو دوسرے نمبر پر ہمارے مردوں میں جد صحیح آ گیا۔ تیسرے نمبر میں جو آتا ہے وہ اخیافی بھائی آتا ہے۔ یاد رکھیے کہ ہمارے ہاں اخیافی بھائی کے لیے ستیلے کی لفظ استعمال ہوتا ہے۔ تو اگر ایسے 2 بھائی جن کی ماں ایک ہو اور باپ علیحدہ علیحدہ ہو، ایسے 2 بھائی بہنوں کو عربی میں اخیافی بھائی یا بہن کہتے ہیں۔ تو ماں شریک جو بھائی ہوں گے یہ آپس میں اخیافی بھائی بنتے ہیں۔ ہمارے معاشرے میں اس کو ستیلا کہتے ہیں، لیکن شریعت کی اصطلاح میں وراثت کی اصطلاح میں ان کو اخیافی بھائی کہتے ہیں۔ تو تیسرے نمبر پر اخیافی بھائی آگے۔ چوتھے نمبر پر جو مردوں میں آتا ہے وہ شوہر آتا ہے۔ تو یہ 4 مرد ہو گئے، 8 عورتیں ہیں۔ ان عورتوں میں سب سے پہلے آپ کی جو دیکھتے ہیں وہ بیوی آ جائے گی، پہلے نمبر پہ بیوی، پھر دوسرے نمبر پر بیٹی، تیسرے نمبر پر پوتی، چوتھے نمبر پر وہی اخیافی بہن یعنی ماں شریک بہن، 5ویں نمبر پر سگی یا حقیقی بہن۔ سگی بھی کہتے ہیں، حقیقی بھی بہن کہتے ہیں، اور عربی کے اندر اس کو عینی بہن کہتے ہیں۔ یہ کچھ اصطلاحات ہیں عربی کے اندر، اگر آپ کوئی عربی کتاب پڑھتے ہیں تو وہاں آپ کو یہ اصطلاحات استعمال ہوتی ہوئی نظر آئیں گی۔ جو 6 نمبر پر آتی ہے وہ ہے اللاتی بہن۔ اللاتی، عین لام الف تے یہ اللاتی، اسکرین پہ آپ کو دکھا بھی دیا جائے گا اللاتی بہن۔ تو باپ شریک جو بہن بھائی ہوتے ہیں ان کو اللاتی کہتے ہیں، یعنی جن کا باپ ایک ہو ماں علیحدہ علیحدہ ہو، تو ایسے بہن بھائیوں کو اللاتی بھائی بہن کہتے ہیں۔ تو اصحاب فروض کے اندر جو 6ٹھی عورت آتی ہے وہ اللاتی بہن آتی ہے۔ 7ویں نمبر پر ماں آ جائے گی، اور 8ویں نمبر پر جدائے صحیحہ آ جائیں گی۔ جدائے صحیحہ ایسی عورتیں ہیں جن کا میت سے رشتہ قائم ہونے میں درمیان میں نانا کا واسطہ نہ ہو، جیسے دادی نانی۔ اسی طرح دادیاں پردادیاں یہ ساری جدائے صحیحہ میں آتی ہے۔ اسی نانیاں پرنانی، یہ جو بھی رشتے ہیں جن میں نانا کا واسطہ نہ ہو تو ان کو عربی میں جدائے صحیحہ کہتے ہیں۔ تو ہم نے سب سے پہلے جو حصہ دینا ہے وہ انہی 12 افراد کو دینا ہے۔ اس میں ایک آپ نے اصول یاد رکھنا ہے کہ یہ جتنے بھی رشتے ہوں گے یہ ہم مرنے والے کے اعتبار سے دیکھیں گے۔ مثلا جیسے باپ ہے تو مرنے والے کا باپ، اسی طرح جو دادا ہے مرنے والے کا دادا، اخیافی بھائی ہے مرنے والے کا اخیافی بہن بھائی، اور اخیافی بہن ہے مرنے والے کی اخیافی بہن۔
ماں ہے مرنے والے کی، تو الغرض یہ آپ نے ذہن میں رکھنا ہے، یہ اصول یہ پرنسپل یاد رکھنا ہے کہ ہم جتنے بھی یہ رشتے دیکھیں گے جن کو وراثت سے حصہ ملنا ہے یہ مرنے والے کے اعتبار سے دیکھیں گے۔ آج جو ہم نے سب سے پہلے آپ کو بیان کیا باپ، اب یاد رکھیے کہ ان کی کچھ تفصیلات ہیں، یہ 12 افراد کو حصہ ملتا ہے لیکن ہر شخص کو مختلف اعتبار سے مختلف حصہ ملے گا، جیسا کہ ہم آج کے پروگرام میں آپ کو بیان کریں گے۔ یعنی اگر فرض کر لیجئے باپ کو ہی لے لیجئے تو باپ کی مختلف کنڈیشن ہوں گی، مختلف حالتیں ہوں گی اور ہر حالت کے اندر اس کا حصہ علیحدہ ہوگا۔ اسی طرح ماں کی مختلف حالتیں ہوں گی، مختلف کنڈیشن ہوں گی، کوئی وارث آئے گا تو ایسی صورت میں ماں کو علیحدہ علیحدہ حصہ دیا جائے گا، جو کہ ہم انشاءاللہ اس پروگرام اور اگلے 2-3 پروگرام کے اندر آپ کو یہی بیان کریں گے کہ وارث کو کتنا حصہ کب ملے گا۔ تو سب سے پہلے اگر باپ کو دیکھ لیں تو باپ کو 3 مختلف حالتوں میں 3 مختلف حصے دیے جائیں گے۔ مثال کے طور پر سب سے پہلے باپ کی 3 حالتیں، پہلی حالت میں اس کو عربی میں جو لفظ استعمال ہوتا ہے وہ ہوتا ہے فرض مطلق۔ یہ آپ جب کتاب دیکھیں گے اس کے اندر یہ آپ کو لفظ ملے گا، اس کا مطلب ہوگا کہ چھٹا حصہ۔ باپ کی پہلی حالت یہ ہوگی کہ اس کو فقط چھٹا حصہ دیا جائے گا، اس سے زیادہ نہیں دیا جائے گا۔ اور چھٹے حصے کے لیے آپ کو پچھلے لیسن میں بتایا تھا کہ چھٹے کے لیے جو لفظ استعمال ہوتا ہے وہ سدس کا لفظ استعمال ہوتا ہے، اور اس کا فارمولا جو ہوگا وہ 106 بنے گا۔ باپ کو چھٹا حصہ کب ملنا ہے؟ یہ بات آپ ذہن میں رکھیے کہ جب میت کی مذکر اولاد موجود ہو تو ایسی صورت میں باپ کو 106 یعنی چھٹا حصہ سدس ملتا ہے۔ مذکر اولاد سے عربی کے اندر اولاد جب ہم کہیں گے، یاد رکھیے اگر مذکر اولاد کہیں گے تو اس کے اندر بیٹا، پوتا، پڑپوتا، نیچے تک کی جو نسل آئے گی اس کے لیے جو استعمال ہوتا ہے مذکر اولاد کا لفظ استعمال ہوتا ہے۔ تو اگر بیٹا موجود ہو تو باپ کو صرف سدس 106 ملے گا، اس سے زیادہ حصہ نہیں دیا جائے گا۔ اور اگر اس کی مثال ہمارے اسکرین پر آپ کو دکھائی دے رہی ہوگی، مثال کے طور پر جیسے آپ مثال سے دیکھ لیں کہ ایک زید فوت ہو گیا، اس کا ایک باپ موجود ہے اور اس کا ایک بیٹا موجود ہے۔ اب اس کو کس طرح باپ کو اس صورت میں صرف چھٹا حصہ ملے گا، سدس ملے گا، اور بیٹے کو بقیہ حصہ مل جائے گا۔ اور اس کا اگر آپ مسئلہ بنائے، چونکہ آگے آپ کو بتا دیں گے کہ اس کے مسائل کس کس فگر سے بنیں گے، تو ہم یہاں 6 سے مسئلہ بنائیں گے، اسکرین پہ آپ کو دکھائی دے رہا ہوگا۔ 6 کا چھٹا اگر آپ نے نکالنا ہے، چونکہ باپ کو اس وقت چھٹا حصہ مل رہا ہے تو آپ کو 6 کا چھٹا بتایا تھا کہ 6 کے جو ہے 6 حصے کر لیجئے، تو ایک جو حصہ ہوگا وہ اسکول کا 6 کا چھٹا بن جائے گا۔ تو آپ سمپل جو ہے اس کا چھٹا حصہ 1 آ گیا اور بقیہ 5 حصے مل گئے، بچ گئے، وہ بیٹے کو چلے جائیں گے۔ تو یہ پہلی صورت آ گئی جس میں باپ کو چھٹا حصہ مل رہا تھا۔ اگر دوسری صورت باپ کی دیکھ لے تو باپ کو دوسری صورت میں فرض مع تعصیب ملے گا، یعنی اس صورت میں اس کو چھٹا حصہ بھی ملے گا اور دیگر وارثوں کو دینے کے بعد اگر مال بچ جاتا ہے وہ بھی اس باپ کو مل جائے گا۔ اب اس کی صورت کیا ہوگی؟ کس صورت میں یہ باپ کو چھٹا بھی ملے گا اور عصبہ کی ایک اصطلاح استعمال ہوگی علم وراثت کے اندر، اور عصبہ کا پورا ایک چیپٹر، ایک پورا لیکچر ہم انشاءاللہ آپ کو ریکارڈ کروا دیں گے کہ کچھ افراد جو ہے وہ عصبہ ہوتے ہیں۔ ان 12 افراد میں آپ سوچ رہے ہوں گے یہاں بیٹا تو آیا نہیں، اسی طرح پوتا تو آیا نہیں، کچھ اور افراد تو نہیں آئے جن کو حصہ ملتا ہے، تو وہ جو افراد ہوں گے وہ عصبات کے اندر چلے جائیں گے۔ تو خیر ہم باپ کی دوسری حالت پر گفتگو کر رہے تھے، تو باپ کو چھٹا بھی ملے گا اور بچا ہوا مال بھی ملے گا۔ اب یہ حصہ کب مل رہا ہے؟ اس کا ضابطہ اور اصول یہ ہے کہ اگر میت کی، مرنے والے کی مذکر اولاد نہ ہو بلکہ مؤنث اولاد ہو،
اب مؤنث اولاد میں کون سی آئے گی؟ بیٹی، پوتی، پڑپوتی، نیچے تک، ان سب کو کیا کہیں گے؟ مؤنث اولاد۔ تو مؤنث اولاد موجود ہو تو ایسی صورت میں باپ کو چھٹا حصہ بھی مل جائے گا، اور بقیہ افراد جو ذوی الفروض ہے ان سے بچا ہوا مال بھی ان کو مل جائے گا۔ جیسے مثال دیکھ لیجئے، آپ کی اسکرین پر بھی چل رہی ہوگی۔ مثال کے طور پر زید فوت ہو گیا، اس کا ایک باپ موجود ہے اور اس کی بیٹی موجود ہے۔ اب یہاں بیٹا نہیں ہے، مذکر اولاد نہیں، بلکہ اس مقام پر اس کی مؤنث اولاد موجود ہے۔ تو ایسی صورت میں پہلے باپ کو چھٹا بھی ملے گا، پھر بچا ہوا مال بھی ملے گا۔ بیٹی کی حالت انشاءاللہ ہم اگلے لیکچر میں آپ کو بیان کر دیں گے کہ بیٹی جب ایک بیٹی ہو اس کو ہاف مل جاتا ہے، نصف مل جاتا ہے۔ اب یہاں جو بیٹی کو نصف مل گیا، اب یہ 6 کے فارمولے سے ہم نے مسئلہ بنایا۔ کس فارمولے سے مسئلہ بنائیں گے انشاءاللہ میں بتایا کہ آئندہ لیکچر میں آپ کو بیان کریں گے۔ اس میں سے 3 حصے ہم نے بیٹی کو دے دیے۔ اب باپ کو ایک حصہ فرض مطلق ہونے کے اعتبار سے مل گیا، بقیہ 2 حصے پھر بچ گئے کیونکہ کوئی اور وارث موجود نہیں، تو وہ گویا کہ 2 پھر باپ کو مل جائیں گے۔ تو گویا کہ اس مثال کے اندر 3 حصے بیٹی کو مل گئے اور 3 حصے جو ہے وہ باپ کو مل گئے۔ اب باپ کی اگر تیسری حالت پر ہم گفتگو کر لیں تو باپ کی جو تیسری حالت بنتی ہے اس کے اندر باپ کو عصبہ کے طور پر حصہ ملتا ہے، ذوی الفروض کے اعتبار سے حصہ نہیں ملتا۔ یعنی تیسری کنڈیشن کے اندر باپ کا حصہ فکس نہیں ہوگا، یعنی نہ سدس ہوگا، نہ سدس اور عصبہ ہوگا، بلکہ اس صورت میں جو باپ کو حصہ ملے گا وہ عصبہ کے طور پر ملے گا۔ اب اس کی صورت کیا ہوگی؟ اگر میت فوت ہو جاتی ہے، اس کا باپ موجود ہے لیکن اس کی مذکر اولاد موجود نہیں ہے، یعنی بیٹا بیٹی، اب بیٹا پوتا پڑپوتا موجود نہیں ہے، اسی طرح اس کی مؤنث اولاد موجود بھی نہیں ہے، تو مذکر اور مؤنث اولاد موجود نہ ہو۔ اب ہم دیکھیں گے کہ یہ جو ذوی الفروض ہم بیان کر رہے ہیں، باپ کے علاوہ بقیہ 11 ذوی الفروض، ان میں سے کوئی اور موجود ہے یا نہیں؟ اگر کوئی اور وارث موجود ہوتا ہے تو سب سے پہلے ہم اس کا حصہ نکال لیتے ہیں۔ مثال کے طور پر جیسے میں نے آپ کو مثال دی ہے کہ جیسے زید فوت ہو گیا، اس کا ایک باپ ہے اور اس کی ایک ماں ہے۔ اب نہ اس کا بیٹا موجود ہے، نہ اس کی بیٹی موجود ہے، نہ بیٹا موجود نہ بیٹی موجود۔ اب کیا رہ گیا؟ اب ہم دیکھیں گے کوئی اور وارث موجود تھا، اس مقام پر ماں موجود تھی، تو پہلے ہم ماں کا حصہ نکال لیں گے، بقیہ جتنا بچ جائے گا سارا باپ کو مل جائے گا۔ مثال کے طور پر جیسے یہ مثال ہے، اس میں باپ اور ماں ہے، تو ماں کو اس مقام پر ماں کو تیسرا حصہ ملتا ہے جب اولاد وغیرہ نہ ہو، تو ماں کو یہاں ثلث مل گیا، تیسرا حصہ 1/3 مل گیا، اور بقیہ جو حصہ ہے وہ باپ کو مل رہا ہے۔ اب ہم نے 3 کے فارمولے سے یہ مسئلہ بنایا، 3 کا تیسرا حصہ جو کہ 1 بنتا ہے وہ ہم نے اس مقام پر ماں کو دے دیا، بقیہ 2 حصے بچ گئے، اب وہ 2 حصے جو ہوں گے وہ باپ کو مل جائیں گے۔ تو یہ پہلی صورت۔ اور اگر کوئی وارث موجود نہیں ہوتا، مثال کے طور پر نہ بیٹا نہ بیٹی نہ جو ہم نے دیگر اصحاب فروض بیان کیے ہیں، ان میں کوئی بھی وارث نہ ہو، تو یاد رکھیے ایسی صورت میں سارے کا سارا مال، کل کا کل مال باپ کو چلا جاتا ہے۔ جیسے مثال کے طور پر جیسے یہاں مثال دی ہے کہ زید فوت ہو گیا، اس کا صرف باپ موجود ہے، نہ بیٹا موجود ہے، نہ ماں موجود ہے، نہ کوئی اور وارث موجود، کوئی بھی وارث موجود نہیں، تو ایسی صورت میں کل کا کل مال باپ کو چلا جائے گا۔ تو آج کے پروگرام میں ہم نے آپ کو 2 چیزیں بیان کی، ایک یہ کہ اصحاب فروض کون سے تھے، تو اصحاب فروض ہم نے بیان کیا کہ جو وہ افراد ہیں جن کے حصے قرآن پاک میں متعین ہیں، اور یہ 12 افراد تھے، ان 12 افراد کی تفصیل ہم نے آپ کو تفصیلی طور پر بیان کر دی۔ دوسرا جو آج کے پروگرام کے اندر ہم نے چیز سیکھی وہ یہ کہ جتنے بھی رشتے ہیں وہ مرنے والے کے اعتبار سے دیکھیں گے۔ اور تیسری بات یہ کہ آج ہم نے آپ کو بتایا کہ باپ کی کتنی حالتیں، تو باپ کی 3 حالتیں ہم نے بیان کی
کہ ہر شخص کی موجودگی میں باپ کو علیحدہ حصہ ملے گا۔ اگر میت کی مذکر اولاد موجود ہو تو باپ کو چھٹا حصہ ملے گا، اس کے علاوہ کچھ بھی نہیں ملے گا۔ اگر میت کی مذکر اولاد موجود نہ ہو بلکہ مؤنث اولاد موجود ہو تو باپ کو چھٹا بھی ملے گا اور بقیہ بچا ہوا وارثوں سے مال بھی مل جائے گا۔ اور اگر کوئی اولاد موجود نہ ہو تو پھر اس کی دو صورتیں بن سکتی ہیں کہ جو ہے کوئی اور وارث موجود ہے، اگر موجود ہو تو اس کو دینے کے بعد جو مال ہوگا وہ باپ کو مل جائے گا، اور اگر کوئی وارث موجود نہ ہو تو پھر ایسی صورت میں سارے کا سارا مال باپ کو ملے گا۔ تو ناظرین سے ہماری گزارش ہے کہ آپ سلسلہ وار ترتیب وار ان لیکچر کو سنتے جائیے۔ میں امید کرتا ہوں کہ انشاءاللہ آپ باقاعدگی سے ان لیکچر کو سنتے رہیں گے تو آپ علم وراثت پر عبور رکھ لیں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمیں علم وراثت سیکھنے اور اس کے پروگرام دیکھنے اور آگے لوگوں تک شیئر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔